قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ کئی مرتبہ اس بات کو پیش کیا گیا ہے کہ یہ دنیا جس میں آج ہم مزے اڑا رہے ہیں یہ قائم رہنے والی دنیا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نہ ایک دن فنا اور برباد ہونے والی ہے، یعنی ختم ہونے والی ہے۔ مگر ختم ہونے والی دنیا کے بعد کی زندگی جو ہم گزاریں گے وہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، اسے کبھی زوال نہیں آئے گا، بلکہ یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی۔ آج کی موجودہ زندگی میں ایسے آثار و نشانیاں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ ہماری یہ زندگی اب ختم ہو جائے گی اور تاریخ بن کر رہ جائے گی۔ دنیا کا خاتمہ اب قریب آ چکا ہے، اور اسے دوسرے معنوں میں کہا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت قریب آ رہی ہے اور قیامت کی وجہ سے دنیا ختم ہو جائے گی۔ قیامت آئے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، یہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اب اس بات کو آج کے سائنسداں اپنے انداز سے یہ بتا رہے ہیں، دنیا والوں کو سمجھا رہے ہیں۔ سائنسدانوں کے سروے کے مطابق یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دنیا آخری دور میں پہنچ چکی ہے۔ اس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سی احادیثیں پیش کی ہے جو ہم بہت مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ UNO یعنی اقوام متحدہ آج کی دنیا کا یہ وہ سب سے بڑا ادارہ ہے جس میں سبھی ملکوں کے تقریب 2500 سائنسداں کام کرتے ہیں، تقریباً 2500 سائنسداں کام کر رہے ہیں۔ یہ سبھی سائنسداں موسم کے تبدیلی پر ریسرچ یعنی تحقیق کر رہے ہیں، اور ان کے ریسرچ کے مطابق ان کی رپورٹ UNO کو دی گئی ہے۔ یہ رپورٹ اب الیکٹرانک پرنٹ میڈیا میں آ چکی ہے، اور اس کے تعلق سے ٹائمز آف انڈیا کے 3 فروری 2007 کے شمارے میں تفصیل سے شائع ہو چکی ہے۔ قرآن پاک میں آج سے تقریباً 1400 سال پہلے یہ بات سورہ روم میں صاف طور پر بیان کی گئی تھی کہ انسان کے اپنے کرتوتوں کے ذریعے فساد ظاہر ہوگا۔ ترجمہ یعنی خشکی اور سمندر میں انسان کے کیے ہوئے عمل، اس کی وجہ سے فساد ظاہر ہو گیا۔ سورہ روم UNO کی ایک رپورٹ میں جو باتیں بتائی گئی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ صنعتی یعنی کارخانہ داری کے دور سے پہلے کے مقابلے میں اب زمین کے اوپر کی فضا، آب و ہوا بہت گرم ہو گئی ہے، اور اسی کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار تقریباً 2 حصے بڑھ گئی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بڑھتی ہوئی گرمی کی وجہ سے قطبین کی برف یعنی پولار آئس اور پہاڑوں کے گلیشیئر پگھل رہے ہیں۔ اسی کی وجہ سے سمندر میں پانی کا لیول بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ ڈر بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ آنے والے زمانے میں سمندروں میں پانی کی بڑھوتری زیادہ ہی ہوتی جائے گی، اور ساحلی مقامات یعنی سمندر کے اطراف کے مقامات اس کی وجہ سے ڈوبنے لگیں گے، کہیں زیادہ تو کہیں کم۔ اس رپورٹ میں آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہماری دنیا میں جو خطرناک تبدیلیاں، جو چینجز ہو رہے ہیں، وہ سب کے سب ہمارے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے کچا اور سوکھا قحط آئے گا، انسانی زندگی میں نقصان ہی ہوگا، مگر یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانی عمل کا نتیجہ ہے۔ ہم خود اپنی زندگی کو اپنے عمل کے ذریعے خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ قیامت کے تعلق سے بہت سی حدیثوں میں جو پیشن گوئیاں بیان کی گئی ہے وہی باتیں ان سائنسدانوں کی رپورٹ سے میل کھاتی ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے، یعنی جب قیامت کے دن قریب آئیں گے تو سورج انسان کے قریب آ جائے گا اور اس کی وجہ سے زمین پر گرمی بڑھ جائے گی۔ اس حدیث کو غور سے پڑھا جائے گا تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ سائنسدانوں کے سروے رپورٹ اور حدیث میں ایک ہی بات بتائی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ سورج کے قریب آنے کی اس بات کو ایسا سمجھیں گے کہ سورج ابھی ہمارے قریب کہاں آیا ہے۔ سورج حقیقت میں ہمارے قریب آتا ہے تو ہماری زندگی ہی ختم ہو جائے گی۔ سورج خود ہمارے قریب نہیں آئے گا، بلکہ یہ ایک نشانی ظاہر کرے گا جس کی حرارت اور گرمی زیادہ بڑھ جائے گی۔
قیامت سے پہلے دھواں ظاہر ہوگا جو پورب سے پشچم کی طرف بھر جائے گا۔ اس حدیث میں صاف طور پر اس جدید ٹیکنالوجی کا ذکر ہے جو جدید صنعت یعنی نوین ٹیکنالوجی کے کارخانوں کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، یعنی فضا، ہوا کی کثافت یعنی ایئر پولیوشن، گندی ہوائیں پچھلے زمانے میں موجود نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین کی سطح پر کوئی بھی گھر یا خیمہ باقی نہیں رہے گا مگر اللہ اس کے اندر اسلام کا کلمہ داخل کر دے گا۔ مسند مشکات۔ یہ حدیث بھی قیامت کے قریب آنے کو صاف طور پر بیان کرتی ہے۔ زمین پر بنے ہوئے تمام چھوٹے بڑے گھروں میں اسلام کا کلمہ داخل ہونا پچھلے زمانے میں ممکن نہیں تھا، مگر یہ چیز آج کے زمانے میں موجود ہے اور اس پر عمل بھی جاری ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں پرنٹ میڈیا یعنی اخبارات، رسالے یا الیکٹرانک میڈیا جس میں ریڈیو، ٹی وی، وی سی ڈی، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ای میل، اس کے ذریعے تمام دنیا میں اسلام کا کلمہ پہنچ چکا ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ قیامت کے قریب نفخ یعنی سور پھونکے جانے کا بھی ذکر ہے جس کے ذریعے انسان مر بھی جائیں گے اور اللہ کے سامنے دوبارہ زندہ ہو کر پیش کیے جائیں گے اور سب کے سب میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ قرآن پاک کے سورہ المومنین میں صاف طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ یعنی قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج کے دور کی یہ تمام نشانیاں یہ بتاتی ہے کہ آنے والا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ اب آخری طور پر وہ وقت آیا ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں پناہ لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روز قیامت میں شافی محشر کا ساتھ عطا فرمائے اور اپنے اعمال سدھارنے کی نیک توفیق بھی عطا کرے تاکہ قیامت کے روز حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہم ذلیل و رسوا نہ ہو۔ آمین۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔